کراچی کے علاقے منگو پیر سے، میرا نام عبدالغنی ہے۔ کتابیں مفت، داخلہ مفت، گورنمنٹ اسکول، سہولتیں کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے ہمارے منگو پیر کے اسکولوں کی حالت۔ السلام علیکم کراچی، میں ہوں آپ کا جانا پہچانا رحیم بغاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں منگو پیر کراچی کی سماجی شخصیت عبدالغنی بلوچ۔ عبدالغنی بلوچ ایک ایسا نام ہے جو اپنے علاقے میں بے حد سماجی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ جانے کس نام سے جاتے ہیں یہ آپ کو حیرت ہوگی۔ عبدالغنی منگو پیر، انہوں نے منگو پیر کو نہیں چھوڑا، اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ السلام علیکم غنی بھائی۔ وعلیکم السلام بخاری بھائی۔ اچھا، آپ کی سماجی خدمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن علاقے میں جب ہم گئے، ہم نے معلومات کی تو علاقے والوں نے صرف آپ کا نام بتایا کہ یہاں پہ سیاسی لوگ تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن غنی بھائی ایک ایسے آدمی جو ہر کسی کے دکھ درد میں یا کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، چاہے رات ہو یا دنوں، کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیں جی، کراچی کے علاقوں کی اگر بات کی جائے تو منگو پیر ایک تاریخی بستی ہے۔ بالکل صحیح۔ منگو پیر میں مگر مچھوں کی جو نرسری ہے، منگو پیر کا تاریخی مزار ہے، اور گرم چشموں کا جو تالاب ہے ماشاءاللہ، اور قدیم باغات ہیں، پھر پہاڑیوں کے دامن میں ایک قدرتی نظارہ ہے، قدرتی نظارہ اپنی ثقافت آپ دکھا رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل جی ہاں۔ تو شروع ہی سے ہم نے سماجی لحاظ سے پوری محنت کی، اور یہ محنت جاری رہے گا کہ انشاءاللہ ہم منگو پیر کو ایک خوبصورت ترین اور منگو پیر کے سماج کو تعلیمی نظام سے اور صحت کے حوالے سے ان کو بہترین مواقع فراہم کریں۔ اچھا غنی بھائی، میں بات پتہ کرنا چاہوں گا، منگو پیر کا جہاں نام آتا ہے تو وہ ایک بڑا ادب سے نام لیا جاتا ہے، لیکن وہاں کے تعلیمی ماحول اور صحت کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ اس پہ وضاحت کریں گے؟ دیکھیں جی، منگو پیر ایک تو دنیا میں اس لحاظ سے بھی سب سے بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس میں ایک شیتی میلہ، جی ہاں بالکل، پوری دنیا بھر میں مقبول ترین وہ ایونٹ ہے۔ اس حوالے سے بھی منگو پیر کا ایک خاصا شہرت پھر مگر مچھوں کے حوالے سے ہے، گرم چشموں کے حوالے سے۔ لیکن ترقیاتی اس جدید دور میں تعلیم، صحت اور دیگر مسائل نے منگو پیر کو جکڑ دیا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ منگو پیر کو شروع ہی سے تعلیم سے محروم اور اس لیے رکھا گیا تاکہ وہاں کی جو نسل ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تعلیم سے محروم رہیں، اور پھر یہ اس طرح جو ترقیاتی ایک ان کا حق ہے، جو ان کے حقوق ہیں، وہ ان کو نہ مل سکے۔ اس حوالے سے منگو پیر کے جو اسکول محکمہ تعلیم ہے، ہم نے آواز بلند کی ہے 2002 میں اور 2002 سے 2010 تک، اور اب دوبارہ ہم نے جب حالت دیکھی منگو پیر کے اسکولوں کی، عمارتیں بوسیدہ ہیں، خستہ حال عمارتیں ہیں، اور بچے جہاں زیادہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہاں اساتذہ نہیں ہیں، اور کئی اسکولوں کیا مطلب اساتذہ نہیں؟ اساتذہ کیا گھر بیٹھے ہوئے تنخواہ لے رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے، انہوں نے افسران مقرر کیے ہیں، جیسے کہ محکمہ تعلیم نے سیکریٹری تعلیم، پھر اس لیول پہ ڈائریکٹر ایجوکیشن، پھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، پھر اے ٹی او یا جسے ہم ایس ڈی او اے ڈی او بھی کہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف منگو پیر نہیں بلکہ کراچی کے کئی مضافاتی ایسے علاقے ہیں یہ تو معاملہ ایسا ہو گیا، سب پوری کراچی کو انہوں نے تعلیمی لحاظ سے برباد محروم کر دیا ہے۔ جی بالکل، تعلیم کا معیار دوہرا کر دیا ہے۔ جی اچھا، دوسری بات ہے کہ جب آپ علاقے منگو پیر میں اپنے علاقے میں نکلتے ہیں، آپ کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا کس مسائل کا آپ کام کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے بڑا مسئلہ منگو پیر میں جو یہ ہے کہ وہ تو ایک تو سہولیات سے بالکل محروم ہے۔ وہاں سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ جو آج کل روڈ کا بڑا ایشو ہے۔ روڈ آج سے نہیں، یہ شوشہ ابھی اٹھ رہا ہے یہ، لیکن روڈ کو ہم 2000 سے دیکھ رہے ہیں، آج 22 سال گزر گئے، آج 2021 سے 2000 سے 21 سال گزر گئے۔ 21 سالوں میں آپ کو منگو پیر میں سڑکوں کی حالت بالکل کھنڈرات میں۔ آپ 21 سال کا اگر بتانا چاہ رہے ہیں جی، تو اس زمانے میں تو لوگ وہاں پہ ووٹ بھی دیتے رہے اور نمائندے بھی سلیکٹ کیا، اور نمائندوں نے بالکل کام نہیں کیا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں 2002 سے وہاں ہمارے سندھ حکومت تو ہمیشہ سے رہی، 2002 سے پھر
پھر ایک وہاں ہمارے مختلف پارٹیوں کو وہاں ایک وہ ملا، ان کو پارٹیشن ملا، ایم کیو ایم بھی منتخب ہوتی رہی، ایم این اے، ایم پی اے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی رہی، پھر ایم اے نون لیگ بھی رہی، پھر اب جو ہے پی ٹی آئی کا ایم این اے بھی ہے، اور ایم پی اے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دونوں علیحدہ پارٹی کے، کیا ان کا کمیونیکیشن نہیں ہے لوگوں سے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایک جو چیز ہے مخلصانہ جو ایک کام ہو وہ کام دکھائی نہیں دے رہا ہے. اچھا، مخلص ہونا چاہیے. جیسے الیکشن سے پہلے یہ لوگ آ کے کارنر میٹنگز کرتے ہیں، لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، لوگوں سے بڑے بڑی وفاداری ہوتے ہیں، لیکن جب جیتتے ہیں جیتنے کے بعد پھر اس مسائل کی طرف نہیں آتے. آپ کو مسائل میں یہی بتاؤں کہ ہمارے منگو پیر کے اسکولوں کا بہت برا حال ہے، بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، عمارتیں جو بوسیدہ ہے وہ کسی بھی وقت سانحات میں تبدیل. اچھا، ایسا کوئی ممکن ہے کہ کسی ایک خاص پوائنٹ پہ آپ کام کر رہے ہو منگو پیر میں، آپ نے کوئی کام فوکس کیا ہے؟ الحمدللہ 2002 سے 2010 تک ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے آواز بلند کی. ہم نے منگو پیر کے لیے ایک آواز، اور ہمارا حق ہے، ہمیں کوئی، میں ایک پاکستانی ایک شہری ہوں، میرا حق ہے، میرا علاقہ ہے، میری سرزمین ہے، میری مٹی ہے، میں اس کے مسائل پر بات کروں، میں آواز بلند کروں، میں جدوجہد کروں، میں کوششیں کروں اور اپنے مسائل حل کروا سکوں. چاہے وہ ایک منسٹر ہو، چاہے وفاق ہو، چاہے صوبہ ہو، چاہے اس میں ایم پی ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو، چاہے وہ بلدیاتی سیٹ اپ ہو. ہم کام چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو. ہمارا علاقہ ایک غریب طبقہ ہے، منگو پیر میں تقریباً کوئی 40 کے قریب علاقہ ہے، 1 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے، تو وہاں کے لوگ ناگفتہ بحالت زندگی. اچھا، جب ہماری وائس آف کراچی کی ٹیم منگو پیر گئی تو آپ کے لوگوں نے نام لیا. اچھا، وہ آپ ٹیم ورک کرتے ہیں، کوئی دوست اس میں شامل ہے، ان کے نام بتانا پسند کریں؟ الحمدللہ بالکل. میں فخر سے کہوں گا کہ منگو پیر سخی سلطان میموریل سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہمارا سماجی ادارہ ہے، اور اس میں میرے ساتھ باقاعدہ طور پر میرے بزرگ جو موجود ہیں، محمد یاسین سرمد بلوچ ہے، محمد ایوب بھائی ہے، محمد رمضان ہے، ماما مقصود ہے، عبد الکریم ہے. اس کے علاوہ میں یہ علی راجہ جنرل سیکریٹری ہمارے، علی راجہ کے بعد ہمارے عبد الکریم ہے، اکبر بھائی ہے، نور محمد ہے ماشاءاللہ، غلام مرتضیٰ بھائی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہاں پر، عابد علی بھٹی ہے، عرفان رضا ہے، حنیف مراد ہے. ماشاءاللہ ہماری ایک بھرپور ٹیم ورک ہے. ماشاءاللہ یہ نام تو بہت اچھے نام ہے، علاقے کے نام، اتنے اچھے لوگ آپ کو ملے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو بہت کچھ کر جائیں گے. الحمدللہ ہم نے 2007 میں دوستوں سے ہی حوصلہ ملتا ہے، اور یہ بہت اچھے دوست ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. بلکہ وائس آف کراچی آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں یہاں پر. وائس آف کراچی کا تو میں آج تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکر گزار ہوں میں سہیل ہاشمی صاحب کا، میرے استاد ہیں، میرے بڑوں کی طرح ہے، اور مجھے بچوں کی طرح وہ دیکھتے ہیں. سہیل ہاشمی صاحب تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے باپ ماشاءاللہ بالکل، کیونکہ بے گھر خاندانوں کی جدوجہد، کرائے کے مکانوں میں رہنے والوں کی جدوجہد، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادی نہیں ہو پاتی صرف جہیز کی وجہ سے، تو جو حیثیت ہوتی ہے اس کو کیا جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں بلکہ کہ اگر کراچی میں اب یہ منگو پیر سے آپ کا آپ کو کہتے ہیں کہ منگو پیر میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، کسی بیٹی کی شادی ہو، تو آپ بالکل ان سے رابطہ کریں، جو وائس آف کراچی کی حیثیت ہوگی ضرور کرے گا. نہیں بخاری بھائی، آپ نے تو بڑا کردار آ جاتا ہے کیا. میں صرف وائس آف منگو پیر کی پلیٹ فارم سے ایک بات صرف یہ گزارش کروں گا، چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب ہوں، یا دیگر جو ہمارے منسٹر ہیں، ایم این اے میں آفتاب جہانگیر صاحب، ایم پی اے عبد الباسط صدیقی صاحب ہوں، ان سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے منگو پیر کی حالت پر رحم کرے، وہاں کی سڑکوں کو تعمیر کرے. ہمارے منگو پیر میں صحت کا بڑا ایک حال برا ہے، وہاں ہاسپٹل ہے، عمارتیں ہیں، لیکن کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، اسٹاف نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، لوگ دور دراز ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہمیں تعلیم کی طرف دیکھنی چاہیے. یہ تھے عبد الغنی منگو پیر. ابھی دیکھیں کس طرح سے دل کی آواز ان کی نکل رہی ہے کہ خدارہ منگو پیر پہ رحم کیجیے. وہاں نہ تعلیم کا سسٹم بہتر ہے، نہ صحت کا سسٹم بہتر ہے. اب ہمیں آپ دیکھتے رہیے وائس آف کراچی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.